الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون صدق اللہ العظیم۔ قابل احترام بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، دین کی باتیں عظمت و احترام سے سننے والی ماؤں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس وقت دنیا میں جو حالات چل رہے ہیں، مسلمانوں پر جو کچھ بیت رہی ہے، اسی کے پس منظر میں چند تھوڑی سی مختصر سی باتیں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اگر آپ میری ان باتوں کو توجہ سے سنیں گے تو انشاءاللہ بات سمجھ میں بھی آئے گی اور فائدہ بھی بہت ہوگا۔ اس دنیا میں جتنی چیزیں ہیں، ہر چیز کا ایک مقصد ہے۔ مثلا گھروں کے اندر ٹیوب لائٹ لگا ہوتا ہے، اس کا ایک مقصد ہے اور وہ مقصد ہے روشنی پہنچانا۔ گھروں میں فین لگا ہوا ہوتا ہے، اس کا ایک مقصد ہے اور وہ مقصد ہے ہوا پہنچانا۔ بہت سارے گھرانوں کے اندر اے سی بھی لگا ہوا ہوتا ہے، اس کا بھی ایک مقصد ہے، وہ مقصد یہ ہے ہوا پہنچانے کے ساتھ ساتھ ٹھنڈک فراہم کرنا۔ بہت سارے لوگ اپنے گھروں کے اندر گائے اور بھینسوں کو پالتے ہیں۔ گھروں کے اندر گائے اور بھینس کو پالنے کا ایک مقصد ہے اور وہ مقصد ہے دودھ لینا۔ بہت سارے لوگ اپنے اپنے گھروں کے اندر چھوٹے چھوٹے درخت اور پودے لگاتے ہیں، ان کا ایک مقصد ہوتا ہے اور وہ مقصد ہے پھول حاصل کرنا۔ جب آپ کو اتنی ساری مثالوں کے ساتھ بات سمجھ آ گئی تو اب میں آگے کی بات جو آپ کو ان مثالوں کی روشنی میں سمجھانا اور بتانا چاہتا ہوں وہ عرض کرتا ہوں۔ دنیا میں جتنی چیزیں ہیں، ہر چیز کا ایک مقصد ہوا کرتا ہے، اسی طرح انسان بھی ایک چیز ہے، اس کا بھی ایک مقصد ہے۔ انسان کا مقصد کیا ہے؟ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ایک مقام پر فرمایا، الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ وہ ذات جس نے اس دنیا کے اندر موت و حیات کے نظام کو بنایا، لیبلوکم، وہ دیکھنا چاہتی ہے، احسن عملا، کہ دنیا میں کون انسان بہتر، خوبصورت، اچھا عمل کرتا ہے۔ تو دنیا کے اندر اللہ نے جو انسان کو بنایا، انسان کا ایک مقصد ہے اور وہ مقصد ہے نیک عمل کرنا، اچھا عمل کرنا۔ دوسری بات اب آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، جب تک چیزیں
اپنے مقصد کو پورا کرتی ہیں اس وقت تک ان چیزوں کی قدر و قیمت بھی ہوتی ہے، ان کی خدمت بھی ہوتی ہے، ان کی طرف توجہ بھی ہوتی ہے۔ جب تک چیزیں اپنے مقصد کو پورا کرتی ہیں اس وقت تک ان چیزوں کی قدر بھی ہوتی ہے، ان کی اہمیت بھی ہوتی ہے، ان کی خدمت بھی ہوتی ہے۔ مثلا ایک 50-100 روپے کا ٹیوب لائٹ گھر کے اندر رکھا ہوا ہے یا آپ نے کہیں لگایا ہوا ہے، اسی گھر کا ایک چھوٹا سا بچہ کرسی ڈال کر یا ٹیبل پر چڑھ کر اس ٹیوب لائٹ کو چھونے لگے یا ہاتھ لگانے لگے، باپ کی یا ماں کی نظر اس بچے پر پڑے تو فوراً ڈانٹ پڑتی ہے۔ باپ کہتا ہے فوراً اپنی بیوی کو مخاطب کر کے کہ آپ نے کرسی ایسی جگہ رکھی ہی کیوں ہے؟ کیا آپ نے بچے کو سمجھایا نہیں؟ یہ بڑی نازک چیز ہے کہ کہیں یہ خراب ہو سکتی ہے، اور بیٹے سے بھی کہتا ہے کہ بیٹا نہ ایسا مت کرنا، آئندہ اس کے قریب مت جانا۔ حالانکہ بیٹے سے باپ کو کتنی محبت ہوتی ہے اور بیٹے سے ماں کو کتنی محبت ہوتی ہے، اس کے مقابلے میں 150 روپے کی چیز ہے، اب بچہ اس کے قریب جاتا ہے تو باپ بھی ڈانٹتا ہے، ماں بھی ڈانٹتی ہے۔ سوال یہ ہے کہ ماں کیوں ڈانٹتی ہے، باپ کیوں ڈانٹ رہا ہے؟ اس لیے کہ بھلے وہ 100 روپے کا ٹیوب لائٹ ہی ہے مگر وہ اپنے مقصد کو پورا کر رہا ہے۔ دنیا میں جو چیز اپنے مقصد کو پورا کرتی ہے اس سے روشنی مل رہی ہے، اس کے پاس بھی اگر کوئی جاتا ہے تو فوراً اس کی حفاظت کی جاتی ہے۔ اسی طرح گھر کے اندر پودے لگائے جاتے ہیں، مقصد ہوتا ہے کہ اس سے پھول حاصل کریں، چنانچہ اب ان پودوں کی خدمت کی جاتی ہے، ان کی دیکھ بھال کی جاتی ہے، روزانہ ان کو پانی دیا جاتا ہے۔ باپ جو صبح اپنے گھر کے کاموں کے لیے نکل جاتا ہے، شام آتا ہے اور وہ اس درخت کو سوکھا دیکھے تو فوراً اپنی بیوی کو ڈانٹتا ہے کہ آپ نے اپنا تو خیال کر لیا مگر اس درخت کا خیال نہیں کیا، دیکھو پانی نہ ملنے کی وجہ سے یہ سوکھ رہا ہے۔ تو فوراً جو چیز مقصد کو پورا کرتی ہے اس کا خیال کیا جاتا ہے، اس کی خدمت کی جاتی ہے۔ آپ دیکھیے کہ گھروں کے اندر لوگ جو بھینس اور گائے پالتے ہیں، انسان جو اشرف المخلوقات ہے، جس طرح گھر کے اندر انسان کو رکھنا چاہیے وہ ان بھینسوں کو اور گایوں کو رکھتا ہے، ان کو نہلاتا بھی ہے، وہ ہگتے ہیں گوبر تو وہ انسان اپنے ہاتھوں سے ان کو اٹھاتا بھی ہے، پاک و صاف کرتا ہے، ان کی غذا کا جو انتظام گھاس پھوس کی شکل میں ہے وہ لا کر ان کو فراہم کرتا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ اتنا معزز انسان اس گائے کو نہلا بھی رہا ہے، کھلا بھی رہا ہے، اس کی اتنی ساری خدمت کر رہا ہے، کیوں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ گائے اپنے مقصد کو پورا کر رہی ہے۔ گائے کا کام تھا دودھ فراہم کرنا، یہ دودھ دے رہی ہے تو اس کی خدمت بھی ہو رہی ہے، اس کے ناز نخرے بھی اٹھائے جا رہے ہیں، اور جو کچھ اس کی بھلائی میں ممکن تھا وہ سب کچھ کیا جا رہا ہے۔ حتیٰ کہ اگر سردی کا زمانہ آتا ہے تو گھر کا مالک گھر کے صحن سے اپنی گائے اور بھینس کو لے جا کر کمرے کے اندر بند کرتا ہے تاکہ اس کو ٹھنڈک نہ لگے اور اس کو کسی قسم کا نقصان نہ پہنچے۔ تو دنیا میں جب تک چیزیں اپنے مقصد کو پورا کرتی ہیں اس وقت تک ان چیزوں کی خدمت بھی کی جاتی ہے اور ان کو پوچھا بھی جاتا ہے اور ان کا ہر قسم سے لحاظ بھی رکھا جاتا ہے۔ لیکن جب دنیا میں جس چیز کو جس مقصد کے لیے بنایا گیا تھا وہ چیز اپنا مقصد پورا نہ کرے تو پھر اس کے ساتھ انسان کا رویہ کیا ہوتا ہے وہ بھی آپ کو سناتا ہوں تیسرے مرحلے۔ وہ یہ ہے مثلا جس بھینس اور بیل کی
گھر کا آدمی انسان اتنی خدمت کر رہا ہے، وہ خدمت دودھ کے لیے ہوتی ہے، اس کا مقصد ہے بھینس کو لینے کا، دودھ دینا، جب تک دودھ ہے مقصد پورا ہوتا ہے۔ لیکن اگر وہ بھینس بیمار ہو جائے، وہ بھینس دودھ دینا بند کر دے، اب وہی گھر کا مالک جو کل تک اس کا گوبر اٹھاتا تھا، اب بھینس کا کان پکڑ کر قصاب کے یہاں لے جاتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ اب اس کی گردن پر چھری چلاؤ۔ ہم بھی کھائیں گے، تم بھی کھاؤ اور سارے لوگوں کو کھلاؤ۔ کیوں؟ اب اگر کوئی سوال کرے کہ بھئی اس بھینس کی کل تک تو اتنی خدمت کرتا تھا، سردی کے موسم میں گھر کے اندر لے کر جاتا تھا اور اس کو تو کھلاتا اور پلاتا تھا، اس کا گوبر اپنے ہاتھوں سے اٹھاتا تھا، کہ آج اتنا جلاد کیوں بنا کہ تو خود اس کو اپنے ہاتھ سے لے کر قصاب کے یہاں جا رہا ہے اور اس کی تیز ترین چھری کو اس کے حلق پر چلا رہا ہے؟ تو انسان کا جواب ہوگا کہ اس نے اپنے مقصد کو پورا کرنا چھوڑ دیا۔ جو چیز اپنا مقصد پورا نہیں کرتی، اس کی عزت، اس کی اہمیت، اس کی ویلیو ختم ہو جاتی ہے۔ یہ بلب، یہ ٹیوب لائٹ جو گھر کے اندر لگا ہوا معمولی پیسوں کا، اور بیٹا جب اس کے قریب جاتا ہے تو باپ اس کو ڈانٹتا ہے، ڈپٹتا ہے، بیوی بھی ڈانٹتی ہے، لیکن اگر وہ ٹیوب لائٹ روشنی دینا بند کر دے تو فوراً اس کو اس کی جگہ سے ہٹا کر باہر پھینک دیا جاتا ہے، ڈسٹ بین میں ڈالا جاتا ہے۔ اب کوئی اس کے ساتھ کھیلے، اس کے ٹکڑے ٹکڑے کرے، مالک کو اور گھر کے جو ذمہ دار ہوتا ہے اس کو کوئی توجہ نہیں ہوتی کہ کون اس کے قریب جا رہا ہے، کون اس کو پھوڑ رہا ہے، کون توڑ رہا ہے۔ سوال یہ ہے اس گھر کے مالک سے کہ کل یہی ٹیوب لائٹ یہاں لگا ہوا تھا، تیرا اپنا بیٹا جو اتنا قیمتی اور تجھے اتنا محبوب تھا، جب یہ اس کے پاس گیا تو تو نے فوراً اس کو ڈانٹ دیا، اور آج تو اس ٹیوب لائٹ کو وہاں سے نکال کر ڈسٹ بین کی نظر کر رہا ہے، کیوں؟ تو اس کا جواب یہ ہوگا، اس لیے کہ یہ ٹیوب لائٹ کل تک اپنے مقصد کو پورا کر رہا تھا، روشنی پہنچا رہا تھا، تو اس کی عظمت بھی تھی، اہمیت بھی تھی، ویلیو بھی تھی، قدر تھی۔ لیکن اب وہ اپنے مقصد کو پورا کرنا ختم کر دیا ہے، تو اب اس کی کوئی اہمیت اور کوئی ویلیو نہیں ہے، اب اس کا مقام وہ بلندی نہیں ہے، اس کا مقام کچرا اور ڈسٹ بین ہے۔ میرے بھائیوں، اگر یہ مثالیں، یہ باتیں آپ کو سمجھ میں آئی ہیں تو اب ان ساری مثالوں کو اپنے آپ پر رکھو۔ یہ ساری مثالیں اگر آپ کو سمجھ میں آ گئیں تو ان مثالوں کو اپنے آپ پر رکھو۔ اب دیکھو، جیسے دنیا کی ہر چیز کا ایک مقصد ہوتا ہے، تو ایسے ہی اللہ رب العزت نے انسان کی پیدائش کا ایک مقصد رکھا ہے، اور وہ مقصد ہے اللہ کی بندگی کرنا، نیکی کمانا، اللہ کو راضی کرنا، اللہ کو خوش کرنا۔ اور آپ نے دوسرا اصول بھی سمجھ لیا، چیزوں کی اہمیت اسی وقت تک ہوتی ہے جب تک کہ وہ اپنے مقصد کو پورا کرتے ہیں۔ جب وہ چیزیں مقصد کو پورا نہیں کرتے تو پھر وہ اپنی افادیت، اہمیت، عزت، وقعت سب ختم کرتے ہیں۔ جس طرح ٹیوب لائٹ جو اونچائی پر تھا، جب افادیت مقصد ختم ہوتا ہے تو اس کو ڈسٹ بین کی نظر کیا جاتا ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ جب تک انسان اللہ کی نظر میں اپنے مقصد کو پورا کرتا ہے، نیکی کرتا ہے، تو وہ اللہ کی نظر میں چڑھا ہوا ہوتا ہے۔ جب انسان نیکی کے راستے کو چھوڑ کر گناہ پر آتا ہے، خدا کو فراموش کرتا ہے، دنیا کو اپنا نصب العین اور مقصد بناتا ہے، صبح سے شام تک اسی کی فکر اور اسی کی جستجو میں لگا رہتا ہے، تو پھر انسان اپنے مقصد کو بھولتا ہے۔ بھولنے کی وجہ سے اللہ بھی اس کو بھول جاتے ہیں۔ اب دنیا میں اس وقت جو حالات ہیں، اس کا بنیادی سبب یہ ہے کہ آج انسان اپنے مقصد کو بھول گیا۔ نیکی کرنا اور اللہ کی بندگی کرنا، اس کا نتیجہ ہے کہ خدا نے بھی انسان کو بھلا دیا۔
اللہ کو پرواہ ہی نہیں ہے کہ ان انسانوں کے ساتھ کیا کیا جا رہا ہے، کون مار رہا ہے، کون ان کی لنچنگ کر رہا ہے، کون ان کو گھیر رہا ہے۔ اللہ کو ذرا بھی پرواہ نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ پرواہ انہی چیزوں کی جاتی ہے جو چیزیں مقصد کے تحت ہوتی ہیں، اور گولا جب تک مقصد کے تحت ہوتا ہے تو اس کی طرف توجہ بھی ہوتی ہے، اس کا تحفظ بھی ہوتا ہے، لیکن جب مقصد پورا کرتا ہے تو کون اس کو پکڑتا ہے، کون پھوڑتا ہے، کون پھینکتا ہے، مالک کو اس کی پرواہ نہیں ہوتی۔ ایسے ہی اللہ رب العزت کو انسان سے متعلق آج کے حالات میں ذرا بھی پرواہ نہیں ہے۔ اور ہم کہہ رہے ہیں کہ کیا اللہ دیکھتا نہیں ہے، کیا اللہ کو نظر نہیں آ رہا؟ ہم کتنی مصیبتوں میں ہیں، ہم کتنی مشکلات میں ہیں۔ انسان دنیا میں نیچے سے کہتا ہے کہ اے اللہ میرا حال دیکھ، میری طرف دیکھ، تو اللہ کی طرف سے اوپر سے جواب آتا ہے کہ بندے اپنے اعمال دیکھ، میرے بندے تو اپنے اعمال دیکھ، تو اپنا عمل صحیح کر لے، پھر میری نظر بھی صحیح ہو جائے، اور تو اپنا عمل صحیح نہیں کرے گا تو پھر میری نظر بھی تیری طرف توجہ والی نہیں ہوگی۔ یہ بنیادی سبق، یہ پیغام تھا جو اس موقع پر مختصر سے وقت میں آپ حضرات کو میں دینا چاہتا تھا۔ اگر یہ چیز آپ کی سمجھ میں آ گئی تو آپ سچے دل سے اللہ سے توبہ کریں، اور توبہ کر کے اللہ سے لو لگا لیں، اور ہم سے جو غفلت، کوتاہی اور کمی ہوئی ہے اپنے مقصد کو سمجھنے میں اور اس کو پورا کرنے میں، اس کی طرف فوراً آ جائیں۔ زندگی کا بہت قیمتی حصہ تھا ہمارا جو نکل چکا اسی غفلت میں۔ تھوڑا سا وقت بچا ہے، کچھ تو وہ ہیں جو اپنی زندگی کی شام میں داخل ہو چکے ہیں، رات کا وقت بہت قریب ہے، وہ رات کا وقت ان کے حق میں موت ہے۔ بہت سارے وہ ہیں جو اپنی زندگی کی دوپہر میں ہیں، بہت سارے وہ ہیں جو اپنی زندگی کے عصر کے وقت میں ہیں۔ اب زیادہ لاپرواہی کرنے کا موقع نہیں ہے۔ آپ حضرات اپنی گزشتہ ساری زندگی سے متعلق اس کو یاد کر کے توبہ کریں، اور اللہ سے کہیں کہ میرے مالک، ہم سے بڑی نادانی ہوئی، بڑی غفلت ہوئی، بڑی کوتاہی ہوئی، ہم نے اپنی پیدائش کے مقصد ہی کو نہیں سمجھا۔ اے اللہ، دنیا کے اندر ہم کسی نوکر کو اپنے گھر کام رکھتے ہیں، یا کسی کو اپنے مکان پر یا دکان پر رکھتے ہیں، مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ روزانہ وقت پر آئے، وقت پر جائے، گھر کے جو کام بتائے جاتے ہیں ان کاموں کو کرے۔ جب نوکر اس پوری ذمہ داری کو ادا کرتا ہے تو 30 تاریخ کے بعد جب پہلی تاریخ آتی ہے تو اس کو پیمنٹ کی جاتی ہے، اس کو تنخواہ دی جاتی ہے۔ اور اگر کوئی نوکر جس کو آپ نے دکان یا مکان پر رکھا ہے وہ وقت پر آتا بھی نہیں، آپ کو بتائے بغیر چلا بھی جاتا ہے، اور جو کام آپ اس کے ذمے حوالے کرتے ہیں آپ ان کاموں کو پورا بھی نہیں کرتا، تو ایسا مالک اس نوکر کے ساتھ کیا سلوک رویہ کرے گا آپ اندازہ کر سکتے ہیں۔ مالک اس نوکر کو کبھی تنخواہ نہیں دے گا، لات مار کر، کان پکڑ کر اس کو فوراً باہر کرے گا۔ آپ ایک آدمی کو بیکار میں بغیر کام کے 1 مہینے تک کی تنخواہ دینے کے روادار نہیں ہیں۔ خدا اپنے بندوں کو بغیر محنت کے ساری کی ساری فیسلٹیز کیوں فراہم کرے؟ کیا آپ کی نظر، آپ کی توجہ اس معاملے پر نہیں جاتی؟ بھئی کیا اللہ نے کوئی ٹھیکہ لے رکھا ہے؟ کیا اللہ پر کوئی لازم ہے؟ تو اللہ کے لیے لازم اور اللہ کے لیے یہ چیزیں لینے کے لیے ہماری بھی ذمہ داری ہے کہ اللہ تعالیٰ سے اپنے ربط اور تعلق کو اسی نوعیت پر رکھیں۔ اور آپ کہیں کہ میں بھولتا ہوں خدا کو، مگر خدا کی ذمہ داری ہونی چاہیے کہ وہ مجھے ہمیشہ یاد رکھے۔ میں کہتا ہوں کہ میں آنکھوں سے ہمیشہ حرام کا ارتکاب کروں گا، لیکن خدا کی ذمہ داری ہے کہ وہ ہمیشہ مجھ پر نظر رکھے۔ یہ کیسا اصول ہے اور کہاں کا انصاف ہے؟ یہ چند بنیادی چیزیں تھیں جو اس موقع پر آپ حضرات کو سمجھانا چاہتا تھا۔ سمجھ میں آ گئی تو اللہ کا شکر ہے،
اللہ تعالیٰ نیک عمل کی اور اپنی زندگی کے مقصد کو سمجھتے ہوئے اپنے اوقات کو بہتر گزارنے کی مجھے اور آپ کو توفیق اور سعادت عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.